کوہاٹ میں ایک دربار ہے، حضور والا کے شیخ اکمل نے آپ کو پہلی ملاقات میں ابھی آئے نہیں تھے، یعنی شیخ اندر ہے، آپ کے شیخ شمس الاولیاء، بدر الاولیاء، سراج الاولیاء، جتنے لقب تو کم ہے وہ ہستی اتنی اونچی ہے۔ آپ کو زندہ پیر کیوں کہتے ہیں؟ کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک ذکر کر رہا ہوں۔ شمس الاولیاء محمد قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شیخ اکمل ہیں۔ آپ مرید ہونے کی غرض سے گئے، ابھی باہر تھے، جملے سننا، اندر سے آواز آتی ہے، او زندہ پیر جلدی آ، 100 سال سے ہم تیرے منتظر بیٹھے۔ یہ لقب آپ کے شیخ نے دیا، آج پوری دنیا میں زندہ پیر اور زندہ پیر ہو رہی ہے۔ مصلی رسول کا ان کو پتا تھا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ گھمگھول شریف کے اعلی حضرت زندہ پیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں صدر ایوب نے ایک جنرل کو بھیجا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جن آستانوں پہ نا حکومت کو کچھ ملتا ہوا نظر آ رہا تھا، ان میں سے گھمگھول شریف بھی تھا۔ صدر ایوب نے میٹنگ بلائی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب محکمہ اوقاف کا وجود مہاراج وجود میں آیا تھا، اور میٹنگ میں طے پایا ہے یہ جو بابا جی بیٹھے ہیں نا، ہر وقت ہی لنگر جاری ہے، جو جس طرح کی مسائل مالی معیشت میں جو لے کے آتے ہیں یہاں سے حل ہوتے ہیں، ضرور کوئی جعلی کرنسی کی فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ یہ میٹنگ طے پائی تھی، صدر ایوب کے جنرلوں نے اس کو کہا۔ اس نے ایک جنرل جس کا نام اس کتاب میں لکھا تھا حق نواز، اس کو بھیجا، جاؤ اور وہاں ان کو کہو جی یہ ہمارے حوالے کرو، اس کو ہم چلائیں گے، آپ کے پاس لگتا ہے کوئی کرنسی کی جعلی فیکٹری ہے۔ اور حضور والے زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، اکثر۔ میں نے ایک جملہ بولا، مجھے اس پہ بہت سارے اولیاء کی سیرت ہے، لیکن آپ نے جو یہاں جملے بولے تھے نا وہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے، اس لیے میں گھمگھول شریف کی طرح منتقل ہوا۔ آپ اپنی عبادات اور ریاضات میں تشریف فرمائیں، بھلے وقت کا بادشاہ آیا تو اپنی جگہ کھڑا رہے، کیونکہ مردوں کی علامت ہی یہی ہے، وہ بادشاہوں کو نہیں جھکتے، وہ مصطفیٰ کریم کے سچے غلام ہوتے ہیں۔ کھڑا رہے، فراغت ہوگی تو بات کرے گا۔ جب آپ نے چاہا چلو اس کو ٹائم دوں، اور آپ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس کو ٹائم دینا ضروری ہے، ابھی آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، اس کو ٹائم دینا ضروری ہے۔ آ گئے، صدر ایوب کا آرڈر لائے ہوں، سمجھ جی جو بات ہے وہ بات کر، جو بات ہے، کیونکہ یہ لوگ دنیا دار جو دنیا کے کتے ہیں نا، ان کو ایک عام کتا ہوتا ہے بازاری، اتنی حیثیت بھی نہیں دیتے۔ کہا تو نے جو بات کرنی ہے بات کر۔ کہا جی ہماری میٹنگ میں طے پہ ہے کہ ہر وقت لنگر چلتا ہے، ہر بندے کی یہاں مالی معاملت بھی ہوتی ہے، فلاں 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 مسائل، یہ آپ کا آستانہ صدر ایوب کہہ رہے ہیں ہماری تحویل میں چلے گا، اس کو ہم چلائیں گے۔ آپ کے پاس کوئی کرنسی کی جعلی فیکٹری ہے؟ آپ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ایسی مصلی پہ آپ تشریف فرماتے۔ اب میری طرف غور کرنا ہے، کیونکہ اللہ والوں کا کام ہی چٹائیاں اور مصلوں پہ ہی ہوتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ پڑھو نا بزرگان دین کی سیرت، آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے کس طرح اپنے رب کو راضی کیا۔ آپ نے فرمایا جا کے اس صدر کو کہہ دے ہم اپنا آستانہ تمہاری تحویل میں نہیں دے سکتے، ہم اپنا آستانہ تمہاری تحویل میں، باقی رہا تمہارا یہ اعتراض کہ ہمارے پاس کرنسی کی کوئی جعلی فیکٹری ہے، کرنسی کی فیکٹری تو ہے لیکن تعبیر کرنے میں تم سے غلطی ہو گئی ہے، تعبیر کرنے میں تم سے۔ پھر اشارہ کرتے ہیں جس مصلی پہ آپ تشریف فرماتے ہیں زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا سونا جنت یہ مصلی رسول ہے،
آپ سمجھ آئیے میں کیوں اس طرف گیا تھا. یہ مصلی مصلی رسول ہے اور میں رسول پاک کا سچا خادم ہوں. میں نے اپنی ساری زندگی اسی ایک مقصد پہ لگا دی ہے کہ میں مصلی رسول کا محافظ ہوں. میں مصلی رسول کی حفاظت کروں گا. ساری دنیا ہٹ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں نے وہی کیا ہے جس میں میرا رب راضی رہا جو مصطفیٰ کی سیرت تھی. میں اس مصلی رسول کا وارث ہوں. میں نے اپنا سب کچھ تن من دھن مصلی رسول کی حفاظت پہ قربان کر دیا ہے. آئیے آپ کو سمجھ. آئیے آپ کو سمجھ کہ یہ مصلی امامت کس قدر اونچی چیز کا نام ہے. رب کا ایک بہت بڑا ولی، عاشق رسول، نائب رسول، اتم مظہر رسول، زندہ پیر گھمگول شریف کے کلمات. اور ایسے نہیں ہے نظام. آپ وقت کے عظیم مفتی اعظم ہیں. آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے مشکل سے مشکل فقہی مسئلہ جب آپ کی بارگاہ میں آتا، او زمانے والے جس مسئلے سے عاجز آ جاتے. یہ تو مفتیوں کو پتا ہے نا، ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں وقت کا مفتی بھی عاجز بیٹھا ہوتا ہے اور فقہا آپ کی جانب رجوع کرتے. ایسے ہی سوال ختم ہوتا، کتاب والے نے لکھا آپ ایسے جواب دیتے جیسے پہاڑ نہیں، پہاڑ اس کو بندہ پانی بنا کے بہا دے. یعنی ایک عام بندے کو سمجھ آ جاتا. وقت کے اتنے بڑے فقیہ اور مفتی اعظم تھے. کون؟ زندہ پیر گھمگول شریف والے. فرمایا میں نے سب کچھ اس مصلی رسول کی حفاظت پہ کیا کیا ہے. اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرے پاس کرنسی کہاں سے آتی ہے. تمہیں تعبیر میں غلطی ہو گئی ہے. اب جملے سننے کے قابل ہیں. زندہ پیر کا عقیدہ بھی دیکھو، گھمگول شریف والوں کا عقیدہ بھی. کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ رب نے سارے خزانے مصطفیٰ کو دیے؟ تمہیں نہیں پتا رب کی سارے خزانوں کا مالک مصطفیٰ ہے اور میں نے سب کچھ مصطفیٰ کریم کے مصلی کی حفاظت پہ قربان کر دیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا جب کوئی ان کی بارگاہ میں اس حالت تک پہنچ جاتا ہے تو مصطفیٰ اپنے غلاموں کو فرماتے ہیں میرے پاس رب کے خزانے ہیں، اب تمہیں بھی اجازت ہے جتنا چاہو کھلے ہیں لے سکتے ہیں. فرما فقیر تو اس منصب پہ بیٹھا ہے. بس ایسے ہی گھمگول شریف کی ہستی نے ایسے ہی مصلی کا تھوڑا سا کونا اٹھایا. یوں فرما میں تجھے دکھا رہا ہوں میری کرنسی کی فیکٹری کہاں سے آتی ہے. تم نے سمجھا کہ کوہاٹ میں نے کرنسی کھول رکھی ہے کوئی فیکٹری. میری کرنسی کی فیکٹری کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے. ایسے ہی تھوڑا سا مصلی اٹھایا. ایسے ہی فرما دیکھو جنرل جا کے اپنے صدر کو بھی جا کے بتا مجھے کرنسی کہاں سے پہنچتی ہے. تو جیسے آپ نے مصلی اٹھایا وہ جنرل حق نواز بے ہوش ہو کے قدم میں گر پڑتا ہے. کتنی دیر کے بعد مریدوں اور خلفاء اور شاگردوں نے اٹھایا اور دور لے گئے. جب ہوش آیا تو پوچھا خیریت تو ہے؟ یہ مصلی رسول ہے. خیریت ہے اے حق نواز؟ آپ تو کسی اور مقصد کو آئے تھے، نظام کچھ اور ہی ہو گئے. آپ تو آئے تھے انہیں ختم کر کے اپنی تحویل میں لینے کے لیے اور خود ان کے قدموں میں بے ہوش ہو کے گرے پڑے ہو. کہا نہ پوچھو میں نے کیا دیکھا. انہوں نے کہا اب تو بتانا پڑے گا. پہلے شاید نہ آپ تو تجسس بڑھ گیا. نہ پوچھو میں نے. مصلی رسول سے بات چلی ہے. آج ہر نتھو خیرہ مصلی رسول پہ کھڑا ہے. آج جس کا کردار یہودیت اور عیسائیت پہ وہ بھی مصلی رسول کا وارث بنا بیٹھا ہے. آج جس کو جناب والا نماز اور وضو کا پتہ نہیں ہو وہ منبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھانے والا ہے. پوچھو جن لوگوں کو پتہ تھا مصلی رسول کی اہمیت کا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا آپ لازمی پوچھیں گے بتا دو. انہیں کیا تھے؟ کہا یار حضور والا نے زندہ پیر نے جیسے تھوڑا سا کونا اٹھایا نا تو میری جہاں تک نگاہ گئی. کونا تو اتنا ہی ہوتا ہے، کونا تو 2-4 انچ کا ہی ہوتا ہے.
اور جنرل کیا جملے بول رہے ہیں؟ میری جہاں تک. اور یہ بھی ساتھ ساتھ سوچنا یہ مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کا مقام بیان کیا جا رہا ہے. اللہ جانے کہ جن کی یہ ساری سخاوت ہے وہ مصطفیٰ کتنے اونچے ہیں. کہا کہ میری جہاں تک نگاہ گئی. لوگوں نے کہا پھر کیا دیکھا؟ تجسس بڑھ گیا. کہا میں نے لمبی لمبی گاڑیاں دیکھی, لمبی لمبی گاڑیاں دیکھی. ان کے اوپر کیا تھا؟ کیا ان کے اوپر کرنسی ہی کرنسی تھی؟ لوگوں نے کہا بس. کہا نہیں, اس سے بڑی چیز دیکھی. ان گاڑیوں کے ارد گرد جہاں تک میری نگاہ پہنچتی تھی میں نے جو دیکھا, سونے اور چاندی کی نہریں بہ رہی تھی. تو میں بے ہوش نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور آپ نے مصلی کی اس کونے کو واپس رکھا. فرمایا یہ خزانے مصطفیٰ کے ہیں. مصطفیٰ نے فقیر کو اجازت دی ہے میری کرنسی فیکٹری مدینہ منورہ سے تعلق رکھتی. مصلی رسول کی اہمیت پوچھنی ہے تو بزرگان دین سے پوچھیں. مصلی رسول کی اہمیت پوچھنی ہے تو جن کو اللہ نے علم عطا فرمائے ان لوگوں سے جا کے پوچھیں. جہلوں کو کیا پتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ انہوں نے تو اس کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے. انہوں نے تو مصلی رسول اور منبر رسول کو مال اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے. خدا کا خوف کرو یار, دیکھو پلٹو کہ یہ بڑا اہم منصب ہے. ہر بندے کو یہاں نہ کھڑا ہونے دیا کرو. جس کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہو, جو کھڑے ہونے کے قابل ہے, اسی کو آگے کرو. ہر بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آئیے آپ کو سمجھ مصلی رسول کیا ہے. اس نے جا کے صدر ایوب کو بتایا نا تو اس کے 14 طبقی روشن ہو گئے. اس نے کہا تم تو کیا کہتے تھے, یہ تو بات ہی کچھ اور ہے, یہ تو بات ہی کچھ. جب ان اولیاء کی سیرت بندہ پڑھتا ہے نا تو یقین جانے بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا 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 ان کو اللہ کریم نے ان پہ فضل فرما رکھا ہے. اتنی اونچی ہستی ہیں. کون؟ گھمگول شریف. مصلی سے کیونکہ آپ کی مجھے بات یاد آئی کہ یہ مصلی رسول ہے, یہ مصلی رسول ہے. تو خدا کا خوف کیا جائے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا قانون آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے لیے کوئی بندہ جو رسول پاک کی شریعت کے خلاف چلے وہ حجت. اب یہ مت سمجھا کریں امام ہے, فاسق و فاجر ہے. اگر رسول پاک کی شریعت کے خلاف چلتا ہے تو فاسق و فاجر کی عزت کرنے سے رب کا عرش ہل جاتا ہے. اور ہم اس کو حجت بنا کے بیٹھے. ہم اس کو کوئی حجت نہیں ہے. حجت صرف مصطفیٰ کریم کی شریعت ہے. وہ جہاں سے ملے اب بالتبع وہی حجت ہے. بات تو ساری مصطفیٰ کریم کی ہے. بات تو ساری دیکھا نہیں ابھی زندہ پیر نے کیا کہا صدر ایوب کو پیغام دے. کہا جی بات تو ساری مصطفیٰ کی ہے. انہوں نے ہمیں اجازت دے رکھی, ہمیں جتنی ضرورت ہوتی ہے چلا رہے ہیں نظام. تمہیں کیا ہے؟ جن کے خزانے ہیں انہوں نے اجازت دے رکھی ہے. تم خام خامے درمیان میں خلل ڈالنے آ گئے ہو. تم خام خامے خلل اور جیسے پیر